اور پھر آگے حضرت شیخ نے یہاں پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں ان کو لکھا. پہلے کیا کہ سورہ فتح کی آیت کون سی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ یہاں سے لے کر اجر عظیمہ تک یہ پوری اس کی جو تشریح ہے اس کے اندر صحابہ کی کتنی ساری فضیلتیں بیان کی گئیں. پھر اس کے بعد اگلی جو ہے یہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ پڑھیں یہاں پر، کیونکہ کیا ہے ہم اگر یہ ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت وقت جو ہے وہ ہمارا چلا جائے گا. اور یہاں پر ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مختصر سا ایک تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھیں جس میں مین پوائنٹ ہمارے سامنے آ جائیں، پھر انشاءاللہ ان کو آپ ایکسپلور کرتے رہیں. تو یہاں پر اس کی یہ تفسیر پڑھیں. پھر اس کے بعد آگے چلیں ہم تو یہاں پر پھر سورہ فتح کی اگلی آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو صلح حدیبیہ اس کا پورا واقعہ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اس کا ترجمہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ ان کو معاف کر دیا، ان کے پورے اگلے پچھلے معاف کر کے ان کو کیا کرا کہ ان کو جنتی قرار دے دیا. اور ہمارے اکابر علماء دیوبند میں تو سنت کا اتنا اہتمام تھا کہ علماء کرام سے یوں سنا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دارالعلوم میں کیکر کا درخت لگوایا تھا، غالباً انہی کے بارے میں آتا ہے یہ ببول کا، کیونکہ اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے یہ بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی صحابہ سے. تو اس کا واقعہ انشاءاللہ صلح حدیبیہ کا آ جائے گا، اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کرا وہ ساری کی ساری باتیں ان قرآن کی آیات میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس کے بعد پھر رجال صدقوا ما عاہدوا، کیا زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مرد کہہ رہے ہیں کہ مرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ان مومنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے. یہ سوچو تو یہ ٹیسٹیمونیل کون دے رہا ہے؟ یہ کوئی دنیاوی آدمی نہیں دے رہا پیسے لے کے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو جس چیز کا عہد کرا یہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، وہ کیسے زبردست لوگ ہوں گے. پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور بعض ان میں سے اس کے مشتاق اور منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے یہاں پر کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مر مٹنے کو تیار ہے. تو یہ صحابہ کا مقام ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پوری کی پوری سورہ توبہ کی آیت، اور صحابہ کی تعریف کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اور مہاجرین اور انصار. ہمیں تو یہی نہیں معلوم مہاجر اور انصار کنے کہتے ہیں، نہ کبھی پوچھنے کی کوشش کری. کوشش یہ کرا کریں تعلیم کے حلقے میں جب بھی بیٹھیں، چاہے مرد حضرات ہوں یا مستورات ہوں، اگر اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہو، یا ہفتے واری تعلیم میں مستورات گئی ہوں، یا اللہ کے راستے میں تعلیم کر رہی ہوں، اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کرے تو ہم پوچھا کریں. ہوتا کیا ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں، پڑھنے والا پڑھتا رہتا ہے، ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسے پڑھنے والے کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. مہاجرین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کر کے مکے سے یا دوسری جگہوں سے مدینے کے لیے آئے. انصار انہیں کہا جاتا ہے جن لوگوں نے دین کی نصرت کری، ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، دین کے لیے راستے کھولے. ہاں دین کے لیے وہ جو مہاجرین آئے تھے ان کو اپنے گھروں میں سے گھر دیے، جگہیں دیں، اور دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول کے مددگار ہوں گے. اس میں ایک بات اور بڑی سمجھنے والی ہے، غالباً مولانا سعد صاحب فرما رہے تھے اپنے بیان میں، مفہوم اور خلاصہ ہے اس کا، کہ پہلے مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کری. ابھی اس میں واقعہ آ جائے گا جب ہم انشاءاللہ واقعات پڑھیں گے. حبشہ مطلب افریقہ میں، وہاں گئے، نجاشی بادشاہ تھا وہاں کا، اس نے مسلمانوں کا تو اکرام کرا، انہیں پروٹیکشن دی اور کفار سے بچایا بھی، لیکن دین کے معاون نہیں بنے. تو اللہ تعالیٰ نے حبشہ کو قبول نہیں فرمایا دین کی محنت کے لیے. اور مدینے والے جو تھے نا وہ دین کی محنت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کو جو تھا وہ قبول فرما لیا دین کی محنت کے لیے، اسے مرکز بنا دیا دین کا. اسی طریقے سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، دعوت اور تبلیغ کا. تو اگر اس میں ہم آج بھی اس کام کو ایسی بابرکت محنت کو لے کے پھر بھی اگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں
اور اپنے کاموں کا چھوٹے چھوٹے کاموں کا عذر دیتے رہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عذر تو ہمیں وہ دینا چاہیے جو ہم کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں. انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. بظاہر تو جماعت والے وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی عذر دیا, انہوں نے قبول کر لیا, ہاں صاحب ٹھیک ہے. اصل ہمارا دل خوب جانتا ہے کہ یہ عذر واقعی میں ہمارے پاس تھا کہ نہیں تھا. دوسری چیز, ایک ہوتا ہے عذر کا ہونا اور ایک ہوتا ہے عذر کا بنانا. تو کبھی اللہ کے راستے کے لیے انسان کو عذر بنانا نہیں چاہیے. ایک عذر آ گیا, کوئی وجہ ہو گئی, کوئی تقاضا آ گیا, کوئی بات نہیں. لیکن اگر حقیقت میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو انسان کو دین کی محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کبھی نہیں ہٹنا چاہیے. بلکہ دین کی محنت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کسی عمل پہ تنبیہ نہیں کری, ایسے کسی دین کے امور کو چھوڑنے پہ. لیکن اللہ کے راستے میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جانے سے رہ گئے. یہاں ایسا نہیں کہ ہمیشہ نہیں جاتے تھے, بس ایک بار رہ گئے. تو پورے مدینے نے 50 دن ان سے بات نہیں کری, سوشل بائیکاٹ, کہ اللہ کے راستے میں نہیں گئے. یہ واقعہ ابھی آئے گا انشاءاللہ. اس لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا کہ کبھی دین کی محنت ہم کے لیے ہمیں اگر پکارا جائے, کہا جائے, اور اب تو بہت چھوٹا سا تقاضا ہوتا ہے, 3 دن 40 دن 4 مہینے, جب ہم سے جانے کو نکلنے کو کہا جائے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ سب ایک عجیب سی کچھ ہم نے ایک مصنوعی حالہ اپنے آس پاس بنا لیا ہے. ایک ازمپشن ہے ہمارا کہ سب جماعت میں جائیں گے تو بعض لوگ ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, اگر سب جماعت میں گئے تو نہ جانے کیا پوچھ لیا جائے گا ہم سے, یا ہمیں یہ نہیں آتا تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے. لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں پوری آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کھڑے ہوں گے, اور کوئی اس وقت میں ایک الفاظ نہیں بول پائے گا, صرف وہ بولے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اور آدمی بول رہا ہوگا اور ساری مخلوق سن رہی ہوگی. اس وقت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ یہ جو تم لوگوں سے شرمندہ ہو رہے تھے, ان کا تم پہ زیادہ حق تھا یا میرا تم پہ زیادہ حق تھا, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ عجیب سی باتیں نہیں آتا, سیکھنے ہی تو جانا اللہ کے راستے میں, سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں آتا, 2-4 سال اللہ کے راستے میں لگائیں گے, صورتیں بھی صحیح ہو جائیں گی, نماز بھی صحیح ہو جائے گی, دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی, سب ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ جو اڑنگا ہے ہمارا کہ عمر اتنی بڑی ہو گئی, داڑھی نہیں ہے تو ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا رہا, سب داڑھی رکھیں گے تب اللہ کے راستے میں جائیں گے, یہ سب عذر جو ہیں یہ شیطان نے دیے ہوئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت بھی دی, اتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جو ان کی پیروی کرنے والے, اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے.